پاکستان کی معیشت کے جو معمار ہیں یا جو اس وقت معاشی ٹیم ہے اس کے لیے یقیناً ایک نروسنس کا زمانہ ہے۔ ایک جانب ملک میں شرح سود میں خاص طور پہ سیکنڈری مارکیٹ کے اندر جو شرح سود میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے وہ باعث تشویش ہے، اور دوسری جانب ملک میں جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے یا ہمارے روپے کی جو قدر ہے وہ ٹھہر کے نہیں دے رہی۔ یہ دونوں بہت ہی تشویشناک پہلو ہیں اور یقیناً حکومت کے لیے بھی اس میں بڑی تشویش ہے۔ مشیر خزانہ جناب شوکت ترین سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ معاملات میں پاکستانی بینکس نے، کمرشل بینکس نے اس صورتحال کو ایکسپلائٹ کیا ہے، مینیپولیٹ کیا ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں سیکنڈری مارکیٹ میں شرح سود میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب جو ایکسچینج ریٹ یعنی کہ روپے کی قدر ہے وہ اس میں بھی جو ہے اس استحکام نہیں آ پا رہا۔ اس کا بھرپور اظہار کیا مشیر خزانہ شوکت ترین نے کل ہمارے ساتھ ایک انٹرویو میں، اور جس میں انہوں نے بہت سخت زبان استعمال کی بینکس کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ کمرشل بینک منافع کمانے کی غرض سے ہیر پھیر بھی کر رہے ہیں۔ پچھلے ماہ 19 نومبر کو اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 150 بیسس پوائنٹ کا اضافے کا اعلان کیا تھا اور شرح سود تقریباً 8.75% ہو گئی تھی، لیکن چند ہی روز میں سیکنڈری مارکیٹ میں کمرشل بینکس نے گٹھ جوڑ سے حکومت کے ٹی بلز کی جب آکشن ہوا اس کی شرح میں غیر معمولی اضافہ کر دیا۔ جب 1 دسمبر کو حکومت کمرشل بینک سے قرضہ حاصل کرنے کے لیے گئی تو کم از کم 3 ماہ کے مارکیٹ ٹی بلز کی شرح سود میں 8.5% سے بڑھ کے 10.78%، اور اسی طرح 6 ماہ اور 12 ماہ کے ٹی بلز کی شرح سود بڑھ کر 11.5% پہنچ گئی، اور اس نے ایک کیوس پیدا کر دیا۔ زلزلہ سا آ گیا کیپٹل مارکیٹ پہ، خاص طور پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، جس کا انڈیکس 2000 پوائنٹ سے زیادہ گر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب مشیر خزانہ شوکت ترین نے بینکس کے خلاف عملاً ایک چارج شیٹ جاری کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کمرشل بینکس نے دانستہ حکومت کو ایک طرح سے پھنسا لیا۔ جب ہم گئے ٹی بل اٹھانے کے لیے، ہمیں تو اٹھانے پڑتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اب تو ہم اسٹیٹ بینک سے لے نہیں سکتے، تو انہوں نے ہمیں ایک مصیبت میں ڈال دیا کہ بھائی جو 3 مہینے کا ریٹ ہے وہ 10.75 ہے، اس کا مطلب ہے وہ پالیسی ریٹ سے بھی، ڈسکاؤنٹ ریٹ سے بھی 2% زیادہ۔ 6 مہینے کا بھی انہوں نے اس سے بھی 75 بیسس پوائنٹ اوپر کر دیا۔ لیکن سمجھے یہ کہ اس کو انہوں نے ایک قسم سے بینکس نے ایک مینیپولیشن کی کہ جناب کہ یہ ہم 2% جو ہے اس کے اوپر دے دیا۔ ہم نے جو تھوڑا سا بہت اٹھانا تھا وہ اٹھا دیا، بٹ یہ چلے گا نہیں۔ یہ میں نے پھر گورنر اسٹیٹ بینک کو کہا کہ یہ بینکس نے کیا کیا ہے، تو آئی تھنک یو ول سی کہ اس میں کریکشن ہوگی۔ یہ تو انہوں نے ایک طرح سے بلیک میل کیا ہے گورنمنٹ کو، اور یہ 11.5% بالکل کیا ہے، بینکوں نے یہ کیا ہے، بالکل کیا ہے، ریاست کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ بالکل کیا ہے، اور بینکوں کے ساتھ ہماری کل بھی اس چیز پہ بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم بات کریں گے ان سے اور ان کو یہ سمجھائیں گے کہ اس قسم کی جو حرکتیں کرنا ہے نا وہ نہ کریں۔ ہم نہیں زیادتی کرنا چاہ رہے، لیکن بینکوں کو چاہیے کہ بینکس بھی زیادتی نہ کریں۔ یہی نہیں، شوکت ترین صاحب سمجھتے ہیں کہ کمرشل بینکس کا ایکسچینج ریٹ کی مینیپولیشن میں بھی کردار ہے، اور روپے کی قدر میں کمی سے بھی بینکس نے بے پناہ منافع کمایا ہے۔ بینکس اس کمزور اور اس قسم کی انسٹیبل سچویشن ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، منافع کما رہے ہیں۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا۔ بینک اس چیز کو ذرا دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وقت جو ہے پاکستان جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ میں گزر رہا ہے۔ میں نے ان کی بیلنس شیٹ دیکھی ہیں، ان کی بیلنس شیٹ میں فارن ایکسچینج کی جو ان کی ارننگز ہیں وہ اگر پہلے کوارٹر میں 800 ملین ہے تو وہ تھرڈ کوارٹر میں 2.4 بلین ہے، 3 گنا بڑھ گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے ایکسچینج میں ہم وہ مینیپولیشن نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم پیسے نہیں بنا رہے، کیونکہ وہ ان کی بیلنس شیٹ میں چھپی ہوئی ہیں یہ، اور سب بینکس کی ایسے ہی ہے۔ تو کل بیٹھ کے ان کو ذرا تھوڑی سی ہم ذرا سمجھائیں گے، جو کتاب ہوتی ہے نا یہ اس کی بینکنگ کی، وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو سمجھیں گے، ادروائز وی نو واٹ ٹو ڈو۔ شوکت ترین صاحب کے تحفظات اور الزامات اپنی جگہ، مگر میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے تو اس میں سب سے بنیادی ذمہ داری مرکزی بینک یعنی کہ سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہے، اور اگر بینکس مینیپولیشن کر رہے ہیں، گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، سیکنڈری مارکیٹ میں شرح سود کو ناجائز طریقے سے بڑھا رہے ہیں، ایکسچینج ریٹ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، تو پھر مرکزی کردار سینٹرل بینک کا ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بینکوں کے خلاف راست اور ڈائریکٹ ایکشن کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگر یہ الزامات صحیح ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیوں خاموش ہے۔ ان تمام معاملات کا ہم جائزہ لیتے ہیں مارکیٹ کے پرسپیکٹو سے، کیپٹل مارکیٹ کے پرسپیکٹو سے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب شاہد علی حبیب کو، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے عارف حبیب گروپ کے۔ بہت بہت شکریہ شاہد علی حبیب صاحب۔
جس طرح سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے یا اسٹاک مارکیٹ نے ریئیکٹ کیا تھا جب یہ 11.5% ٹی بلز کا آکشن ہو گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ سکتے میں آ گیا تھا، یہ ایک شاک تھا جو کہ آیا اور یہ غیر متوقع تھا، کیونکہ اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے یہ مارکیٹ کریش کر گئی کہ یہ بالکل ایک شاکنگ سچویشن تھی. تو یہ بات درست ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو شوکت ترین صاحب کا جو تحفظات ہیں یا جو الزامات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی جان ہے. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ کوائٹ ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور ظاہر ہے 11.5% کا ریٹ اس لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس سے پہلے آکشن میں گورنمنٹ نے ریجیکٹ کیا تھا، منسٹری آف فائنانس نے ریجیکٹ کیا تھا جو آکشن ہوا تھا. اور ظاہر ہے اس میں میرے خیال سے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا انفلیشن بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اگر آپ جولائی میں دیکھیں تو وہ 8.4% تھا، اب 11.5% کا انفلیشن ہو گیا منتھلی انفلیشن. اور اس کے علاوہ پھر آپ کی امپورٹ کا بل بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. آپ $7.5 بلین منتھلی جو ہے آپ کا امپورٹ کا فگر ہے، اور پھر آپ اسٹیٹ بینک سے بورو بھی نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اب آپ آئی ایم ایف کے اس میں ہیں، آئی ایم ایف کا پیکج آپ کے چل رہا ہے، تو اس میں آپ اسٹیٹ بینک سے بورو بھی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ تو بہت پہلے سے اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر رہے. اور ان سب سچویشن میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بینکس کی بھی کنڈیشن کیا ہے. دیکھیں، بینکس بھی اوپن مارکیٹ آپریشن میں وہ 1.7 ٹریلین کا انہوں نے بورو کیا ہے، مطلب وہ بھی شارٹ ہیں. اور بہت سارے بینکس جن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو آکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے. اب چونکہ اسٹیٹ بینک کی 1 جولائی 2021 میں ایک نئی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ آ گئی ہے کہ آپ سب بینکوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے 5% آف دی آکشن ٹارگیٹ. تو اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آکشن میں آتے ہیں اور ان کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لینا چاہتے ہیں، وہ نہیں لینا چاہتے، لیکن وہ انہوں نے ہائر ریٹ پہ انہوں نے بڈ کر دی. اور بہت سارے بینکس ایسے بھی تھے جنہوں نے 9.5 اور 9.25 پہ بھی بڈ کیا. تو ظاہر ہے ایک ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور اس ان ایکسپیکٹڈ کی وجہ سے اور جو اسٹیٹ بینک کا بینکس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس عمل کا جو کہ انفلیشن جو ہے وہ اس میں بڑا ایلیمنٹ امپورٹڈ انفلیشن ہے. آئل پرائسز سبسائڈ بھی کر رہی ہیں اور بھی دوسرے معاملات ہیں. سعودی بالکل پیسے آنے والے ہیں، 2 دن بعد آ گئے. آئی ایم ایف پروگرام شروع ہونے والا ہے. انٹرنیشنل کموڈیٹی مارکیٹس گر رہی ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ یار موقع ہے، حکومت پھنس گئی تو پھینکو 11.5% پہ اٹھاؤ. ایک آبزرور کی حیثیت تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے. اب میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب یہ اتنا کرٹیکل آکشن ہو رہا تھا تو میرے اندازے کے مطابق جتنی میری معلومات ہے سینٹرل بینک کی بینکوں کی ٹریجریز کے ساتھ کمیونیکیشن رہتی ہے. شاید ان کو وہاں سے بھی کوئی اس قسم کی کوئی ہنٹ نہیں ملی، اور بینکوں نے بولا کہ یار یہ تو بہترین موقع ہاتھ آ گیا ہے، اور 500 ارب روپے ظاہر ہے کہ یہ اس لیول پہ اٹھانا. اسی لیے دوسرے دن ہم نے اشتہار دیکھا کہ بینک 16% آفر کر رہے ہیں اگلے 10 سال کے لیے ایسے بلز. نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا. مطلب اس میں نہ صرف اسٹیٹ بینک کو بینک سے بھی کوارڈینیشن کرنا ہے، بلکہ فسکل مانیٹری کوارڈینیشن بھی بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کا منسٹری آف فائنانس کے ساتھ اسٹیٹ بینک کا کوارڈینیشن بہت ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے. ان حالات میں جب ایسے حالات چل رہے ہو، انفلیشن بھی بڑھ رہا ہو، آپ کا امپورٹ بل بھی بڑھ رہا ہو، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ $2.5 بلین منتھلی ہو رہا ہو، تو اس میں تو آپ کو سینٹرل بینک کے ساتھ کوارڈینیشن بہت ضروری ہے، نہ صرف بینکس کو بلکہ منسٹری آف فائنانس کو، بیکاز اس سے آپ اپنی کیش فلو ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں. آپ کس ریٹ پہ آپ کو ریز کرنا چاہیے وہ سیٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. آئی مین اس کے بغیر، اس اسٹرانگ کوارڈینیشن کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ جب اگلے دن آکشن ہو رہا تھا اور اتنی سخت اور اتنی ایک بہت ہی نروسنس کے ماحول میں ہو رہا تھا، بہت ہی ایک ٹینس ٹائم تھا، تو جو ڈیٹ آفس تھا اس کی منسٹری آف فائنانس کے ساتھ، منسٹر آف فائنانس کے ساتھ، اور پھر اوور آل جو ہے سینٹرل بینک کا بینکوں کے ساتھ ایک نیشنل ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے تھا جو کام کرتا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک پینک کے اندر جو ڈی جی ڈیٹ تھے یا جو بھی تھے، اور انہوں نے یہ آکشن کیا اور پھر وہاں پر بینکوں نے they went for the killing. جی کامران بھائی، ایکچولی مسئلہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے پہلے 2 آکشن کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے جب جو 1 دسمبر سے پہلے 20 نومبر کو بھی ریجیکٹ کیا، 17 نومبر کو بھی ریجیکٹ کیا، اور 20 اکتوبر کو بھی 6 مہینے کا اور 12 مہینے کا پیپر ریجیکٹ کیا، جس کی وجہ سے ریکوائرمنٹ بڑھ گئی. اور ظاہر ہے جو اسمارٹ ہے اس کو پتہ بھی ہوگا کہ ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے. اب بڑھ گئی ہے تو ان کو، اور بہت سارے بینک جو ہے وہ شارٹ بھی تھے، ٹھیک ہے نا، وہ اوپن مارکیٹ آپریشن میں وہ انہوں نے بورو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور 1.7 ٹریلین کا شارٹ چل رہا تھا.
تو اس کی وجہ سے بہت سارے بینکس انکلائن نہیں تھے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے، لیکن کیونکہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ تھی اسٹیٹ بینک کی کہ بھئی آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو انہوں نے کیا. لیکن ظاہر ہے اگر آپ اسٹرانگ کوارڈینیشن ہوتا، جب اسٹیٹ بینکوں کو ٹریجری سے بات کرتا تو وہ ایک اچھے ریٹ بہتر پہ ہوتا. ہو اچھا جاتا. یہ بتائیے کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ کے معاملات ہیں اس میں بھی جو ہے وہ جو ایڈوائزر صاحب ہیں فائنانس شوکت ترین صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بینکس آر ناٹ پلئنگ بال، یعنی کہ جتنا ان سے بہتری کی توقع ہے وہاں پر بھی وہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ تو بینکوں کو بہرحال دیکھنا ہے، لیکن یہ کہ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں سچویشن کو، ویکنس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور مینیپولیشن کرتے ہیں. اس میں بھی دیکھیں نا، اس میں بھی وہی والی بات ہے کامران بھائی، آپ کی والی بات کہ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. اور اس میں جہاں وولیٹیلیٹی ہوگی، جہاں ایکسچینج ریٹ کی وولیٹیلیٹی ہوگی وہاں بینکس کماتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ تو ظاہر ہے وہ وولیٹیلیٹی کو اپنے ایڈوانٹیج میں لیتا ہے. لیکن جہاں تک جو اسٹیٹ بینک کا اسٹرانگ سپرویژن ہونا چاہیے بینکس کے اوپر، وہ ظاہر ہے ابھی ہے، بہت زیادہ سپرویژن ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس اسٹرانگ اسٹرنجنٹ جو ریکوائرمنٹ جو ریگولیٹری فریم ورک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ بینکس جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس سپیس ہوتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوارڈینیشن اسٹرانگ ہو اسٹیٹ بینک کا بینکس کے ٹریجریز کے ساتھ تو میرے خیال سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں جو اصل وجہ ہے وہ تو ہائر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ہائر امپورٹ ہے. آپ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنا امپورٹ آپ کا بڑھ جائے گا. آپ اگر $7.5 بلین کا آپ کا امپورٹ ہے، آپ کا جو ہے اس دفعہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $2 سے $2.5 بلین کا آپ کر رہے ہیں، $5 بلین کا آلریڈی ہو گیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. تو 4 مہینے کا 5 مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر آپ کا $7.25 بلین کا اگر ہو جائے گا تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے. اور اس الارمنگ سچویشن میں ایکسچینج ریٹ موومنٹ تو ہوگی. مطلب جہاں آپ اپنے جو امپورٹ کو جو گورنمنٹ اب کر بھی رہی ہے کہ امپورٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم پازیٹیو امپیکٹس دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. شاہد علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، چیف ایگزیکٹو